اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل جلالہ هو الملک، وہی بادشاہ ہے، الذی لا الہ الا ہوا رب العالمین، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، رب ہے سارے جہانوں کا۔ ولی کمال ملک ہی، اور اس کی بادشاہت کی پرفیکٹنس یا کمال میں سے ہے، لا یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کی جناب میں اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ القدیر، کامل قدرت والا، الذی لا یعجزہ شیء، وہ جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ ولی کمال قدرت ہی، اور اس کی قدرت کا کمال یا پرفیکٹنس ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ العلیم الخبیر بکل شیء، خوب جاننے والا، خوب آگاہ ہر چیز کے بارے میں۔ الذی لکمال علمہ، وہ جو اپنے کمال علم، اپنی پرفیکٹ نالج کی بنا پر، یعلم السر والجہر، جانتا ہے چھپی ہڈن اور ظاہر بھی، ویعلم النیات والارادات، اور وہ جانتا ہے نیتوں کو اور ارادوں کو، ویعلم القطر والنبات، اور وہ جانتا ہے قطروں کو اور پودوں کو، ویعلم الاحیاء والاموات، اور وہ جانتا ہے زندوں کو اور مردوں کو۔ لا تنزل من السماء قطرہ الا بعلمی، آسمان سے کوئی قطرہ بھی نازل نہیں ہوتا مگر اس کے علم کے ساتھ۔ ولا یطیر طائر الا باذنہ، اور نہ ہی کوئی پرندہ اڑتا ہے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ ولا یتحرک حیوان فی البر والبحر والجو الا بعلمہ، کوئی جانور حرکت نہیں کرتا چاہے زمین میں، سمندر میں اور فضا میں، مگر اس کے علم کے ساتھ۔ وہ الملک العظیم، وہ بادشاہ عظیم ہے، عظمت والا بادشاہ ہے۔ ولا حدود لملکہ، اس کی بادشاہت کی کوئی حد نہیں۔ هو العلیم الخبیر، وہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ولا حدود لعلمہ، اس کے علم کی کوئی لمٹ نہیں۔ هو القادر علی کل شیء، وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ ولا حدود لقدرتہ، اور اس کی قدرت کی کوئی حدود نہیں۔ هو الغنی، وہ غنی ہے۔ ولا حدود لغناہ، اس کے غنا، اس کے رچنس کی کوئی لمٹ نہیں۔ هو الکریم، وہ کریم ہے۔ ولا حدود لکرمہ، اور اس کے کرم، اس کی جنروسٹی کی کوئی حد نہیں۔ هو العزیز، وہ العزیز ہے۔ ولا حدود لعزتہ، اور اس کی عزت، اس کی مائٹ، اس کی پاور کی کوئی حد نہیں۔ هو الوہاب، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ ولا حدود لہباتہ، اور اس کے گفٹس یا اس کے عطیات کی کوئی حد نہیں۔ هو الجبار، وہ بلند ہے۔ ولا حدود لجبروتہ، اور اس کے جبروت، اس کی مائٹینس، اس کی گرینڈیور کی کوئی لمٹ نہیں۔ هو الخلاق، وہ کثرت سے پیدا کرنے والا، ماہر پیدا کرنے والا ہے۔ ولا حدود لخلقہ، اور اس کی کریشن، اس کی خلق کی کوئی حد نہیں۔ هو الرزاق، وہ کثرت سے رزق عطا فرمانے والا ہے۔ ولا حدود لرزقہ، اور اس کے رزق کی کوئی حدود نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہم زدنا ایمانا وفقا ویقینا، اللہم زینا بزینت الایمان واجعلنا ہداة مہتدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائنڈفل گلوریفیکیشن میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ، اس کے احسان مندی کے احساس کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں ہمیں ان دنوں کے فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، اور ہمیں ان دنوں میں جو کثرت سے کام کرنا ہے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور اس پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود بھیجیں اتنا ہی کم ہے، اور جتنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کریں اتنا ہی کم ہے۔ آج کی بات کرنے سے پہلے کل کی کچھ بات کر لی جائے۔ کل ہم نے جو بات ڈسکس کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے، اس کی امپورٹنس، یا وہ کون سا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، جو مطلوب ہے، جس کو کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کہ آپ کو کل کے سیشن کے بعد کیا انڈرسٹینڈنگ رہی، یا کیا بات آپ کو یاد رہی، یا کون سی بات آپ کس بات سے آپ کا مائنڈ فل رہا کل کے حوالے سے؟ ڈو وی ہیو مائک؟ جی کوئی بتائے گا؟ ریز یور ہینڈ۔ جی آگے فرمائیے۔ السلام علیکم۔ مطلب جو دل میں سارے وقت ایک ہی بات موجود رہی، جو کہ کرتے بھی ہیں ہم، اللہ کا شکر الحمدللہ، یہ سب سے پیاری چیز جو ہے اللہ کی معرفت کے لیے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور وہ ذکر بھی اس طرح کیا جائے جس میں محبت ہو، دل سے کیا جائے، پوری توجہ کے ساتھ کیا جائے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، کون ہے ہمارے دل میں۔ تو پھر اس طرح کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہماری جنت بن جائے گی، کیونکہ ہم فضول کاموں سے، جب ہماری زبان ذکر سے تر رہے گی تو فضول کاموں سے تو ہم خود ہی بچ جائیں گے، ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ بالکل، آپ مائنڈ فل رہیں گے، آپ، اور مائنڈ فلنس میننگ فلنس کی طرف لے جاتا ہے، آپ اپنے مقصد کے اوپر فوکس رہیں گے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے، آپ کی انرجی، آپ کا پوٹینشیل، آپ کی کریٹیوٹی، آپ کی انٹیلیجنس، ملٹیپل انٹیلیجنس جو ہے ہمارے پاس، وہ ضائع نہیں ہوں گی، رائٹ؟ اور جی پیچھے ریز ہینڈ کریں گے۔ السلام علیکم۔ حضور وسلم کی سنت تھی کہ تفکر اور تدبر، اس پہ بہت ویسے بھی الحمدللہ جب تدبر کیا، اور اس کے بعد اب لگ رہا ہے کہ واقعی ہر چیز میں ہمیں قرآن کی ہر آیت کو پڑھ کے اس کو ایک تو ترجمہ سمجھنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد اس پہ تفکر اور تدبر کرنا۔ جب آپ اس کو عمل میں لائیں گے تو آئی تھنک دیٹ ول ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن کا جب حق ادا کریں گے، جیسے ہی آپ نے کل بتایا تھا کہ قرآن اور یونیورس یہ دو چیزیں ہیں جس سے ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ بالکل، اور جو اس سے پچھلی والی کلاس کا ریفلیکشن تھا جو میں کل دینا چاہ رہی تھی، آپ نے جب مائنڈ فل کی بات کی تھی، تو جو ہماری ذہن میں جو مائنڈ لیس باتیں ہیں ان کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے فقہ القلوب میں بھی پڑھا ہے کہ پہلے دل کو خالی کریں پھر ایڈون کریں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پہلے ہمیں اس کی فلت پہلے نکالنی پڑے گی۔ بالکل، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ جو کچھ بھی ہم دیکھتے سنتے ہیں یا جو کچھ بھی ہمارے اراؤنڈ ہو رہا ہے نا، وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بہت سارا ایسا اسٹف ہمیں دے رہے ہیں یا ایسے اسٹف پہ ہمیں ایکسپوز کر رہے ہیں کہ جو کہ میننگ لیس ہے، جو ٹریش ہے، اور جو رائٹ کانٹینٹ آف تھنکنگ ہے، لائک عقل تو ایک ٹول ہے نا، اس کو کوئی کانٹینٹ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر سوچے۔ جب وہ رائٹ ٹائپ آف کانٹینٹ آپ اس کو نہیں دیتے تو لازمی طور پر جو کچھ بھی مل رہا ہے جنک، وہ کیا کر رہی ہے، وہ اس کے اوپر غور و فکر اور کانسٹنٹلی وہ انالیسس اور کنکلوژن آ رہے ہیں۔ تو رائٹ ٹائپ آف کانٹینٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، اللہ کی آیات، اللہ کی صفات، اللہ کے خوبصورت نام، یہ وہ رائٹ ٹائپ آف کانٹینٹ ہے انشاءاللہ میں آج بھی ذکر کروں گی، جو کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو دینا ہے۔ اور وہ آپ کہاں سے دے سکتے ہیں؟ جب آپ قرآن، اینڈ دین پھر قرآن آپ کو یونیورس کی طرف متوجہ کراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو سورج کی طرف ذرا دیکھو، یا چاند کی طرف ذرا دیکھو، اور اس کو دیکھ کر یہ سوچو اور پھر اس کنکلوژن تک آؤ، یو سی۔ تو یہ بیسیکلی وہ سارا اسٹیپس ہیں یا وہ سارے تھنکنگ کا پروسیس ہے جو کہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس رائٹ کنکلوژن تک پہنچتے ہیں جہاں تک کہ ہمیں پہنچنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے،
وہ کبھی رب کی عظیم الشان قدرت ہے، وہ کبھی رب کی عظیم الشان رحمت ہے، وہ کبھی رب کی عظیم الشان کیئر ہے، وہ کبھی کبھی آپ کو حیران کرتی ہے، وہ کبھی آپ کو خوش کرتی ہے، وہ کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو بارے میں جو ریئلائزیشن ہوتی ہے وہ کبھی آپ کے دل کو تسلی سے بھر دیتی ہے، اور وہ کبھی آپ کو او میں لے آتی ہے۔ بس یہی سٹیٹس ہیں، یہی وہ سٹیٹس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ معرفت کی سٹیٹ۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ معرفت کیا ہے، سمپلی اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس پوری قوت کے ساتھ ہر وقت ہمارے ساتھ ہو۔ اور ریممبرنس بیسیکلی اسی کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہے، یا یوں کہیے کہ جب آپ معرفت رکھتے ہیں تو آپ ایک اچھی ریممبرنس کرتے ہیں، اینڈ دین اس طریقے سے یو اسٹارٹ گروئنگ ان یور معرفہ، اینڈ اٹس اے اسپائرل آف گروتھ۔ یہ سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس میں آپ کہیں رکتے نہیں ہیں۔ اسی لیے آج جو بہت بیوٹیفل ایک بات میں ذکر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابن القیم الجوزی نے 100+ بینیفٹس جو ہیں اور بیوٹیفل بینیفٹس وہ کیے ہیں، تو انشاءاللہ ہیئر اینڈ دیر میں اس کو ایڈ کرتی جاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ریممبرنس یا اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایک درخت کی طرح ہے۔ اللہ کا ذکر ایک درخت کی طرح ہے۔ آپ کو معلوم ہے درخت کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ گرو کرتا ہے، اٹ گروز۔ گروتھ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے گروتھ مائنڈ سیٹ کا نام سنا ہے سائیکالوجی میں، پازیٹیو سائیکالوجی میں؟ گروتھ مائنڈ سیٹ، جن لوگوں کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اپنی ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں چیزوں کو، وہ اوپن رہتے ہیں سیکھنے کے لیے، اور اس طریقے سے وہ ایک بہتر انسان بنتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر چیز میں ایک گروتھ مائنڈ سیٹ دیتا ہے۔ ذکر جو ہے وہ ایک گروئنگ چیز کی طرح، اٹس ایور گروئنگ ریالٹی، درخت کی طرح ہے۔ ابن القیم آگے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایک درخت کی طرح ہے جس کا پھل علم اور درست رستے پر چلنا ہے۔ یہ مجھے اتنی خوبصورت بات لگی، یعنی درخت کا پھل آتا ہے، اور کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں، جب آپ معرفت پاتے ہیں تو بیسیکلی آپ نالج کے رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ نالج کے رستے پہ چلنا کیا ہے؟ اب آپ کی گروتھ ہے، اور صرف گروتھ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل رہی ہے، بلکہ درست رستے پر چلنا، آپ ایک بہتر سے بہتر انسان بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو بہتر انسان بننے کا ایک لائف ٹائم دیا ہے، پوری زندگی دی گئی ہے کہ بہتر انسان بنو، اور یہ روز کا سفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم مائنڈفلنس کی سٹیٹ میں ہیں، ہم نالج ایکوائر کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان سے زیادہ تزکیہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں تو پھر آپ اپنی حقیقت بھی بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ پھر آپ کو حیا آتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو اتنے شان والے ہیں اور مجھے انہوں نے اتنا نوازا ہے، تو اب یہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں۔ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا رب جو ہر مومنٹ پہ میری کیئر کر رہا ہے، میں اس سے کسی ایک لمحے بھی غافل ہوں۔ اور جب اگر غافل ہو جاتے ہیں تو پھر شرمندہ ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ۔ وہ توبہ پھر ہمیں کیا کرتی ہے؟ مزید صفائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی پہچان کا جو سفر ہے، یہ جو ریممبرنس ہے، یہ ایک درخت کی طرح ہے۔ اس کا مطلب ہے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں تو اپنے لیے گروتھ سوچیں۔ اور جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر آپ کا ذکر آپ کو ایمان میں انکریز نہیں کر رہا، یعنی ذکر کرنے کے بعد آپ کو ایک سٹیٹ آف ایمان فیل نہیں ہو رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ذکر نہیں تھا، وہ اللہ کا ذکر نہیں تھا، وہ اللہ کے کانسیپٹ کو آپ دہرا رہے تھے، رائٹ؟ اور دوسری جو بیوٹیفل بات ہے اللہ کا ذکر کرنے کے فائدوں میں، جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل کو سونے سے الرٹ رکھتا ہے۔ سونا گولڈ نہیں، سلیپنگ۔ اور سونے کو اگر آپ، سلیپنگ کو اگر آپ اور بھی کوئی ووکیبلری پہ سمجھنا چاہیں تو ہیڈ لیسنس، اور اگر ہم ریلیٹ کریں آج کی ووکیبلری سے تو مائنڈ لیسنس۔ مائنڈ لیسنس بھی کیا ہے؟ آپ کا دل سو گیا ہے کس چیز سے؟ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے، جو میری اور آپ کی الٹیمیٹ ریالٹی ہے، جو پرپس ہے، آپ کا دل اس سے سو گیا ہے، اس سے وہ ہیڈ لیس ہو گیا ہے۔ لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کا دل جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے، رائٹ؟
تو الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر علم کے یہ دروازے کھولے ہیں جس کی بنا پر ہم چیزوں کو ان کے ریئل پرسپیکٹیو میں سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں. تو ہم ذکر کر رہے تھے کل عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے جو موسٹ اسپیشل ریممبرنس ہے عشرہ ذوالحجہ کی، وہ ہے تکبیرات. اور تکبیرات کہنا کیا ہے؟ یہ ڈکلیئر کرنا کہ میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتی ہوں. اور یہ محض ورڈز نہیں ہیں، بلکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے، میں اس کو فالو کروں، اور جس چیز سے مجھے روکا ہے اس سے میں رک جاؤں. اگر میں یہ کر رہی ہوں تو حقیقتاً میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہوں، اور اگر میں یہ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میں صرف الفاظ بیان کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے او میں آنا، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کی مروبیت سے نکل آنا، یہ بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو تکبیرات کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم یہ جانیں کہ ہم جب تکبیرات پڑھتے ہیں مسنون الفاظ تو پھر ان کا کیا معنی ہوتا ہے ہمارے سامنے. پہلی جو تکبیر ہمیں مسنون الفاظ ملتے ہیں صحابہ کرام سے جو ہمارے تک ٹرانسفر ہوئے ہیں، وہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے. دوسری جو تکبیر ہمیں ملتی ہے وہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وَأَجَل، اور جلیل القدر ہے. اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ کی بڑائی اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی. اور ایک اور تکبیر ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وَأَجَل، اور جلیل ہے. اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے. یہ تکبیر تھوڑی لمبی ہے بٹس بیوٹیفل ورڈز. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. اللہم انت اعلی و اجل، اے اللہ آپ اس بات سے بڑے ہیں اور جلیل ہیں. کس بات سے؟ کہ من ان تکون لک صاحبۃ، کہ آپ کی کوئی صاحبہ، کمپینین یا بیوی ہو. او یکون لک ولد، یا آپ کے کوئی اولاد ہو. او یکون لک شریک فی الملک، اور آپ کی بادشاہت میں آپ کا کوئی شریک ہو. او یکون لک ولی من الذل، یا کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ کا کوئی مددگار ہو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو. اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے. اور پھر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ. اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں. بیوٹیفل ورڈز. آپ نے کیا بات نوٹ کی کہ ان تمام تکبیرات میں کون سے ورڈ سب سے زیادہ کامن ہیں؟ اللہ اکبر، رائٹ. اللہ اکبر بہت مرتبہ ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ بھی ایک سے زیادہ دفعہ ہے. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ اور سبحان اللہ، رائٹ. تو انشاءاللہ تعالی ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے کہ یہ الفاظ کیا ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو ان تکبیرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھائے ہیں، ان الفاظ کے کیا میننگز ہیں، کیا امپیکٹ ہے ان کا. تو سب سے زیادہ جو لفظ ہم نے ان میں دیکھا وہ اللہ کی بڑائی کا لفظ تھا. اللہ اکبر بیسیکلی تکبیر بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی یاد کے الفاظ. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا کبریائی کو یاد کرنا چاہیں تو کیا الفاظ بولیں؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ہم مسلمان اپنی ساری زندگی میں سب سے زیادہ جو لفظ کہتے ہیں یا سنتے ہیں وہ یہی اللہ اکبر ہے. اذان میں سب سے زیادہ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. نماز میں جو ہم سب سے زیادہ لفظ بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر.
اذان اور 5 وقت کی نماز میں اللہ اکبر کا کلمہ اندازاً 300 ٹائمز کہا جاتا ہے، یعنی ہر 5 منٹ کے بعد گویا ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ نماز کا آغاز ہم اللہ اکبر سے کہتے ہیں، اور جو ہی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم دنیا ہی سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، کوئی بھی کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دم انسٹنٹ ڈٹیچمنٹ، ہر چیز پیچھے چلی گئی جب ہم نے اللہ اکبر کہا۔ ایک دم ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے، اور کس سے کنیکٹ ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اکبر کہتے ہی اللہ کی بڑائی کا احساس اس ساری دنیا کو حقیر کر دیتا ہے، جبھی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہر چیز، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ باندھ کر ایک سلیو کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں، رائٹ؟ اور پھر کھڑے ہوتے ہیں قوما میں، اور پھر جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر تو سجدے میں ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ہر ٹرانزیشن کے اوپر ہم کس کی بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہی بات ہمیں محسوس بھی ہونی چاہیے، یعنی ہمیں یہ پریکٹس، یہ ایکسرسائز اتنی دفعہ کرائی گئی ہے دن میں، کہ نماز کے علاوہ پھر یہ بات ہمیں ہر وقت محسوس بھی ہونی چاہیے، اور اپنی زندگی کے ہر موقع پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جائے نماز سے اٹھتے ہیں اور دنیا کے مختلف کام کرتے ہیں، مختلف سچویشنز کو جب ہم ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تو ہمیں یاد ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے شعور کا حصہ نہیں بنا، ہمارے تھنکنگ پروسیس میں شامل نہیں ہوا۔ یہ صرف لفظ ہیں جو ہم حلق تک ہیں ہمارے، رائٹ؟ اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا آخر؟ سمپل ریزن کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے بودر ہی نہیں کیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جانیں۔ حالانکہ میری اور آپ کی، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا، اس کو جاننا، رائٹ؟ تو اللہ اکبر کا معنی اسکالرز نے کیا بتایا ہے ہمیں، یہ ہم کریں گے تاکہ ان دنوں میں ہمیں احساس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو الفاظ ہمیں بتائے ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے، اور کیوں، اور یا کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، in his being, in his attributes, exalted attributes, in his names, in his actions، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے کاموں میں وہ بڑا ہے، جیسا کہ وہ ہر چیز سے اوپر ہے، جیسا کہ وہ ہر چیز سے بلند ہے، اور وہ ہر چیز سے عظیم ہے۔ یعنی بڑا بھی ہے، اور عظمت یا گریٹنس کے معنوں میں یا گرینڈیور کے معنوں میں۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں تو آپ سے ساری دنیا غائب ہو جائے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب سب سے بڑی ہستی آپ کے سامنے آ گئی تو پھر چھوٹی چیزیں تو ساری کی ساری غائب ہی ہو گئیں، چھپ گئیں، کیونکہ وہ سب سے بڑی ہستی آپ کے سامنے آ گئی۔ شیخ عبد الرزاق البدر کہتے ہیں کہ پورے کا پورا دین اللہ اکبر کے کلمے کی تفصیل اور تشریح سمجھا جاتا ہے۔ ہماری نماز اللہ اکبر ہے، ہماری زکوٰۃ اللہ اکبر ہے، ہر اچھا کام جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ اکبر ہے، اور ہر برا کام جس سے آپ رکتے ہیں وہ اللہ اکبر ہے۔ آپ کا قرآن پڑھنا اللہ اکبر ہے، سارے کا سارا دین اللہ اکبر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سمپلی یعنی دین کے کوئی بھی جو آپ کام کر رہے ہیں، اس کام کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی اسٹیبلش کرنا اپنی زندگی میں، رائٹ؟ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں تو صرف آپ زبان سے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہر فرض پر عمل کرنا اور ہر گناہ سے رکنا، یہ اللہ اکبر ہے۔ یعنی آپ اللہ کو بڑا سمجھتے ہوئے یہ کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان ساری کی ساری اطاعت اور پوری کی پوری عبادت اسٹیبلش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اور اس کی شان کی تعظیم کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے۔ اور یہ چیز اس کلمے کی ورتھ یا قدر و قیمت اور اس کی بڑائی پر ایویڈنس ہے کہ یہ کلمہ کتنا بڑا ہے۔ یعنی اللہ اکبر جو ہے، یہ الفاظ بہت ہی عظیم الشان الفاظ ہیں، ہمارا پورا دین ہی یہ ہے۔
اور جب ایک انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو بیسیکلی اس کی بیک آف دا مائنڈ میں کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے، یہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، یعنی ان ورڈز کو جب پڑھتا ہے تو وہ اپنی پریشانیوں کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو جاتا ہے اور اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ عبدالرزاق البدر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر آپ کے بنجر دل کے لیے سیرابی عطا کرنے والی بارش ہے، اور دل کتنے زیادہ بنجر اور قحط زدہ ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر وہ شیریں پانی ہے اور سیراب کرنے والا پانی ہے کہ اگر وہ زبان سے پہلے دل سے گزرے اور اس کے زنگ اور اس کے میل کچیل کو دھو کر صاف کر دے تو پھر وہاں پر اللہ کی بڑائی جم جائے۔ یاد رکھیے گا، ہماری فطرت کسی بڑے کے او میں آنا چاہتے ہیں ہم، یہ انیٹ نیچر ہے، رائٹ؟ تو جب وہ بڑا ہمیں مل جاتا ہے تو بس پھر وہ بڑائی یہاں پر آ جاتی ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ کیا مطلب؟ یعنی اللہ جل جلالہ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے، ہر چیز سے بہت عظیم ہے۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے عظیم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے سٹیٹس، وہ اپنے شان، وہ اپنے مقام کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہائیسٹ ہے، یعنی وہ اپنی قدرت، اپنی قوت، مائٹ، پاور، اپنی اختیار، اپنی اسٹرینتھ، اس کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا ہے۔ آسمان و زمین میں اسی کے لیے کبریائی ہے اور بڑائی ہے، وہ بہت شان والا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی شان ہے ہی نہیں۔ یہ آج کی بریکنگ نیوز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی نہ کوئی عظمت ہے، نہ کوئی شان ہے، نہ کوئی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ صَغِيرٌ، اس کے علاوہ ہر ایک چھوٹا ہے، سب چھوٹے ہیں اس کے علاوہ۔ اللہ اکبر، وہ جس کی ایگزالٹڈنس یا جس کی کبریائی کی کوئی انتہا نہیں، نہ ہی اس کی قوت، پاور، اس کی نالج، اس کی بادشاہت، اس کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے، تمام مخلوقات کی تمام صفات سے بڑا ہے۔ وہ ہر عیب، ہر فلا اور ہر عز سے بڑا ہے، یعنی فار ابو ہے، بیونڈ ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی میجسٹی کے لائق نہیں، وہ اس سے بڑا ہے۔ کوئی اس کا ہم نام نہیں، کوئی اس کا ہم مثال نہیں، کوئی اس کا سملر نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں۔ اللہ اکبر، وہ جس کے لیے ساری بادشاہت، ساری عظمت، سارا سلطان، ساری حکومت اسی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں بڑائی ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کے لیے جلال ہے، عظمت ہے اور بزرگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی جاننے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کام کتنے بڑے ہیں۔ یعنی کسی کی بھی آپ جب کسی کا بھی مقام یا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے کیے گئے کام کیسے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے عالی شان ہیں۔ تو لیٹس ٹیک اے لک، اور میں آپ سب سے چاہوں گی کہ آپ سب بالکل فوکسڈ ہوں اس بات پر جو میں آپ سے کر رہی ہوں، کیونکہ انلیس ہمارا مائنڈ فوکس نہیں ہوگا تو ہم اس بات کو امیجن نہیں کر سکیں گے۔ امیجن کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر اچھے کام کو کرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اسے مائنڈ فلی کیا جائے، ذہن کی حضوری کے ساتھ، اور آپ کی ذہن کی حضوری آپ کی آنکھوں کی ڈائریکشن سے پتہ چل جاتی ہے۔ تو جس کی نگاہ بھی ادھر ادھر ہے اس کا ذہن پریزنٹ نہیں ہے۔ اور آپ یہ یاد دلا دوں میں آپ سب کو کہ ہم سب کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو، اس کی اٹینشن اسپین کو کنٹرول کریں۔ ہے رسپانسبلٹی، لائف ٹائم رسپانسبلٹی ہے۔ اور خاص طور پر جب کوئی ہم ایسا کام کر رہے ہوں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہے
تب تو یہ رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے ہر اعتبار سے. اس لیے ہم سب اس بات کو کا اہتمام کریں گے، ایفرٹ کریں گے کہ جو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے اٹینشن کو ڈسٹریکٹ ہونے سے کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے اٹینشن کو فوکس کرنے کے لیے، اپنی کوالٹی آف اٹینشن کو مینٹین کرنے کے لیے، یہ سب ہم ایفرٹس لگا دیں. کس کے بارے میں لگا دیں؟ اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے. کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی بات کرتے ہوئے اپنی اس رسپانسبلٹی کو ادا نہیں کر سکے تو پھر ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکیں گے. رائٹ؟ چلیے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو جانتے ہیں، اور یہ جاننے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے کام کتنے بڑے اور عالی شان ہیں. ہمارے اراؤنڈ جو انوائرمنٹ ہے وہ ہے زمین اور آسمان. یاد ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا، معرفت کے 2 ہی سورسز ہیں، 2 ہی جگہیں پڑھنے کی ہیں، ایک اللہ کا کلام اور دوسرے یونیورس. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ ریسنٹ اسٹڈیز، جو سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں، ڈسکوریز ہیں، وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ یونیورس ایک انتہائی ویل آرگنائز یونیورس ہے، ویل ڈسپلنڈ یونیورس ہے، میننگ فل یونیورس ہے، ویل ڈیزائنڈ یونیورس ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ یونیورس ہے. اور جو ریسنٹ ڈسکوری ہے یونیورس کے متعلق وہ یہ ہے، یہ کہا گیا کہ یہ ایک زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے. اور یہ زیرو ڈیفیکٹ ڈسکوری یا زیرو ڈیفیکٹ کانسیپٹ سائنٹسٹ کو یا انسانوں کو اتنا انسپائر کیا ہے کہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ اپنی انڈسٹریز میں زیرو ڈیفیکٹ سسٹمز بنا لیں، لیکن ابھی تک تو نہیں بنا پائے. بنا سکتے ہیں وہ زیرو ڈیفیکٹ سسٹم؟ نہیں. تو چلیے زیرو ڈیفیکٹ یونیورس کو دیکھتے ہیں، آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں. آسمان و زمین کی تخلیق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، اپنے مائنڈز میں لاتے ہیں کہ زمین اور آسمان ہیں. آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ بغیر ستونوں کے. اور پھر ہمیں کیا فرمایا؟ آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کس طرح اسپریڈ کی گئی، اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کی تخلیق کی گئی، اور اونچے اونچے پہاڑ کس طرح فکس کیے گئے. تو کائنات کو دیکھیے اور جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کیا ہے. اور چلیں دنیا سے اور آگے جاتے ہیں اسپیس کی طرف. یہ جو ماڈرن ایسٹرونومی ہے، انہوں نے بہت ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ان امیجنیبل عظمت اور بڑائی ہے اس کا ادراک کرنے کے لیے ہمیں ایک فریم ورک دیا ہے، جس کی مدد سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناقابل بیان عظمت اور کبریائی کا ایک ذرا سا کوئی ایک تھوڑا سا کانسیپٹ ہم لا سکتے ہیں. یونیورس کو اب بہت دور تک آبزرو کرنا ممکن ہو گیا ہے، اور جتنا انسان نے اسپیس میں جھانکا ہے جتنی دور تک کے، اتنا ہی انسان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ کائنات جہاں تک اب تک اس نے دیکھا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. اور ریسنٹلی 50,000 گیلیکسیز ڈسکور ہوئی ہیں. کین یو امیجن 50,000 ڈسکوریز جو کہ پتہ نہیں ٹریلین ایئر سے تھیں، انسان کو پتہ نہیں تھی. ریسنٹلی اس نے ڈسکور کیے کہ 50,000 گیلیکسیز موجود ہیں، اور ابھی تو صرف یہ ڈسکوری ہے. ان کے نام کیا ہیں، ان میں کتنے ستارے ہیں، ان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو ہمارے ارد گرد کی دنیا، اب چلیں اسپیس تو بہت زیادہ بڑی ہے، لائک مائنڈ باگلنگ ہے اس کے تو فیکٹس اینڈ فگرز. اپنی جو ہمارا سولر سسٹم ہے، ہمارے سولر سسٹم میں سب سے بڑا جو کریشن ہے وہ کیا ہے؟ سورج. سب سے بڑا اسٹار وہی ہے نا ہماری سولر سسٹم کا. اور سورج کتنا بڑا ہے؟ ہماری زمین کی سے ملین ٹائمز بڑا ہے. یعنی ملین ارتھ ہوں تو سورج جتنا سائز بنے گا، رائٹ؟ اور سورج ہر سیکنڈ میں 600 ملین ٹن ہائیڈروجن استعمال کرتا ہے، اور اگلے 5 بلین سالوں تک بجھنے سے پہلے وہ اسی طرح کرتا رہے گا. اور ہمارا سورج یونیورس میں ایک بہت چھوٹا سا اسٹار ہے. سورج سے کہیں زیادہ بڑے بڑے اسٹارز موجود ہیں جن کے سامنے سورج تو کیا،
ہمارا پورا سولر سسٹم، ہماری گیلیکسی جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے، وہ ذرے یا ایک پکسل کے برابر بھی نہیں ہے، رائٹ؟ اور ستاروں کے جو سٹیلر سسٹمز ہیں ان میں ہمارے سورج جیسے 300 بلین سٹارز ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک سورج کو 600 ملین ٹن ہائیڈروجن چاہیے، تو پھر ان سب کو 300 بلین سٹارز کو کتنی ساری ہائیڈروجن چاہیے ہوتی ہوگی، رائٹ؟ اور یونیورس کا ڈائیمیٹر اگر دیکھا جائے تو 28 بلین لائٹ ایئرز، اور 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ 10,000 بلین کلومیٹر ہے، اور اس میں 15 ٹریلین سورج ہیں. اور 1 ٹریلین میں 1 کے بعد کتنے زیرو لگتے ہوں گے؟ 21. لکھیے ذرا 1 ٹریلین، آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ 15 ٹریلین سورج ہیں. اور یہ سارے کے سارے ٹریلینز اور ملینز سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کے آگے ایک رنگ کی طرح پڑے ہیں، جیسے صحرا میں ایک رنگ. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کی بڑائی میں سے ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے. اللہ بڑا ہے اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنے ایٹریبیوٹس میں، اپنے کاموں میں وہی بڑا ہے، اپنی بادشاہت میں، اپنے سلطان میں، اپنے اختیار میں، اپنے احسانات میں، اپنے انعامات میں اللہ ہی بڑا ہے. اور اس کی کبریائی میں سے یہ بھی ہے کہ تمام مخلوقات کی پیشانیاں اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کی مشیت کے تحت ہیں. اور اس کی کبریائی میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ریپٹ ہوں گے. اللہ اکبر. چلیے تکبیر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اللہ الکبیر ہے، بہت بڑا، دائمی شان والا. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ صَغِيرٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا سب چھوٹے ہیں. تو یہ آرڈینری بات نہیں ہے جب کوئی انسان کہتا ہے اللہ اکبر. یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جو وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے. تو ایک انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کے دل سے اپنے بڑے ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل سے اپنے علاوہ کوئی بھی جو بڑا ہے اس کی بڑائی کا احساس بھی زیرو. کیوں؟ سمپل ریزن، ہم نے جان لیا کہ بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر ہم اللہ کے آگے واقعی جھک جاتے ہیں، اور سجدہ کرنا سب سے زیادہ پلیجر کا باعث ہو جاتا ہے. تو وہ کیا تھاٹ پروسیس ہوگا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو ہمارا تھاٹ پروسیس کیا ہو کہ ہمارے سینے سے، ہماری تھاٹس میں اپنے اندر اپنے لیے جو کسی بھی قسم کی بڑائی ہے وہ نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا احساس ہمارے تھنکنگ پروسیس میں شامل ہو جائے. ایک دن میں کتنی سوچیں آتی ہیں ہمارے مائنڈ میں؟ کتنی سوچیں آتی ہیں؟ مور دین 70,000. 70,000 سوچوں میں سب سے زیادہ غالب سوچ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ بڑا ہے. یہ ہے یاد. اور کیا ہوگا کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لیتا ہے تو پھر سب سے ریئل کنسرن اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جاتی ہے، سب سے سپریم کنسرن، اور دنیا کی ہر چیز سیکنڈری ہو جاتی ہے. لیکن اگر اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی آپ کا سپریم کنسرن دنیا ہے، فائنانس ہے، لوگ ہیں، پوزیشنز ہیں، اسٹیٹس ہے، کوئی انسان ہے، تو پھر یہی چیزیں آپ کی انرجی، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کا ٹائم، آپ کی عمر، آپ کی زندگی، آپ کا ٹیلنٹ، ہر چیز کنزیوم کر رہی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ نے سب سے پیچھے رکھا ہوا ہے. تو ایسے انسان کو نہ دنیا میں کامیابی ہوگی نہ آخرت میں کامیابی ہوگی. اور ابھی جو میں بات کر رہی تھی ڈیزائرڈ کانٹینٹ آف تھنکنگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو بھی نالج ہے، جو بھی ڈیٹا آپ لے رہے ہیں، جو بھی سائنٹیفک ڈیٹا آپ یوز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جاننے کے لیے،
اور پھر آپ اس کے اوپر سوچ رہے ہیں. یہ وہ ڈیزائرڈ کانٹینٹ ہے جس کے اوپر میری اور آپ کی عقل کو کام کرنا چاہیے. اس کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, انالیسس ہونا چاہیے, کنکلوژن تک آنا چاہیے, اور کنکلوژن کے بعد یاد رکھیے کچھ جذبات آتے ہیں. ہمارا یہ جو کانٹمپلیشن کا پروسیس ہے کہ آپ ایک تھاٹ کو پک کرتے ہیں, ڈیلیبریٹ تھنکنگ جس کو ہم کہتے ہیں, آپ اس کے اوپر سوچنا شروع کرتے ہیں, اور آپ کے 2 موڈز ہیں تھنکنگ کے. ایک فوکسڈ موڈ ہے آپ کا جس میں آپ فوکسڈ ہو کر سوچ رہے ہیں, بٹ آپ کا ایک اور موڈ بھی ہے جس میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں وہ جو تھاٹ آپ نے پک کی تھی, آپ کا برین اسی کے اوپر کام کرتا رہتا ہے. اور پھر آٹومیٹیکلی آپ کو کوئی کام کرتے کرتے آپ کہتے ہیں ارے اس کا تو یہ مطلب ہوا, آپ کنکلوژن تک آ جاتے ہیں. یہ دونوں موڈز آف تھنکنگ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں بغیر نوٹس کیے ہوئے, رائٹ. تو یہ وہ چیز ہے, یہ وہ سوچیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. اور جو اس دن میں مائنڈ لیسنس اور ڈسٹریکشن کی بات کر رہی تھی, ہمارے ارد گرد کی دنیا میں جو بھی کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے اس میں سوائے اللہ کے بہت کچھ دیا جا رہا ہے, لیکن جو چیز نہیں ہے وہ کیا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی باتیں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے قصے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت اس کی یاد نہیں ہے. تو اس لیے ہماری جو سوچیں ہیں, جو بھی ڈیٹا ہم لے رہے ہیں اپنی فیکلٹیز کے تھرو, اپنی لسننگ اور اپنے دیکھنے کے تھرو, اور اپنی پرسیو جس چیز کو ہم فیل کر رہے ہیں, تو ہم وہ ڈیٹا لے رہے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری سوچوں میں غالب سوچیں کس کی بڑائی کی غالب سوچیں ہیں, کس کا بڑائی کا احساس ہے؟ یہاں میں اپنی بڑائی کا احساس ہے, یہاں میں لوگوں کی یا چیزوں کی بڑائی کا احساس ہے. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ ریئلائز کرنا کہ اللہ ہی اکبر ہے, یہ مان لینے سے ملتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے, عزت اور مقام ملتا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ریلیٹ کرتی ہے میرے اور آپ سے وہ یہ کہ ہم انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے سائیکولوجیکلی ہم کسی بڑی ہستی پر ریلائے کرنا چاہتے ہیں. یہ میری اور آپ کی فطرت کی شدید ضرورت ہے کہ کوئی بڑا ہو جس پر میں اپنی زندگی کے مختلف حالات میں مختلف سچویشن سے گزرتے ہوئے اپنی پریشانیاں, اپنی ضروریات, اپنے کنسرنز میں کسی بڑے کو, کسی کیپبل کو دے سکوں اور خود میں ہلکی ہو جاؤں. اللہ اکبر ہماری اس نفسیاتی, جذباتی, روحانی نیڈ کو پورا کرتا ہے. اسی طرح ہمیں فیئرز ہوتے ہیں, مصیبتوں کے فیئر, اور اسی طرح ہم فیس کرتے ہیں کچھ مصیبتیں, ریجیکشن فیس کرتے ہیں, فیلیئرز فیس کرتے ہیں, کبھی ہم ڈاؤن ہوتے ہیں, کبھی ہم ہائی ہوتے ہیں. تو جب ہم ڈاؤن ہوتے ہیں یا جب ہم اپنی آپٹیمم لیول پر نہیں ہوتے, خوف کا شکار ہوتے ہیں, مصیبت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ریجیکشن دے دی ہوتی ہے, لوگوں کی ویلیڈیشن نہیں مل رہی ہوتی ہے, اس وقت اللہ اکبر ہی ہے جو ہمیں ان تمام پٹ سے نکال کر ہمیں ایک اسٹیبل سائیکولوجیکل اسٹیٹ میں لاتا ہے, ہمیں تسلی عطا کرتا ہے, ہمیں مان دیتا ہے اور ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے. تو اگر میں آج کی ووکیبلری میں بات کروں کہ اللہ اکبر وہ مائنڈ سیٹ ہے جس پر آپ کی پوری سائیکالوجی پازیٹیو ڈیولپ ہوتی ہے, اور یہ وہ درست مائنڈ سیٹ ہے جو ہماری اوور آل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکل ویل بینگ ہو, اسپرچول, انٹلیکچوئل, فزیکل. یاد رکھیے یہ چاروں, یہ سب چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر میں اور آپ سائیکولوجیکلی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, سکون میں نہیں ہیں, خوش نہیں ہیں, تو وہ یہاں پر کوئی پین کی صورت میں آ جائے گا. فزیکلی کسی نہ کسی شکل میں وہ جو ڈسسیٹسفیکشن ہے, وہ جو انہیپینس ہے, وہ ہماری ظاہر ہو جائے گی. اسی طرح اگر ہم انٹلیکچولی بھی ہمیں وہ ڈسٹرب کرے گی, کیونکہ مائنڈفلنس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اگر آپ پریشان ہیں نفسیاتی طور پر, اگر آپ سو نہیں رہے ہیں یا آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں, تو آپ اس طرح مائنڈفل نہیں رہ سکیں گے جس طرح آپ کو رہنا چاہیے. تو اللہ اکبر وہ درست مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری اوور آل جو ویل بینگ ہے وہ درست رہتی ہے. تو ساری کائنات میں بڑا اللہ ہے, یہ وہ لینز ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو, دنیا کو دیکھتے ہیں. یہ وہ ورلڈ ویو ہے جو ایک مومن کا پرسپیکٹیو ہے کہ ہم جس کو بھی بڑا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ہے, اور یہ سب سے زیادہ ریئلسٹک بات ہے.
اور آپ کو ایک اور امیزنگ بات میں یہ بتاؤں کہ جتنا بڑا آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. یا ہم جن چیزوں کو، پریشانیوں کو، یا ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑا ہے. تو ہمیں اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے بڑا ہے جس کے ہاتھ میں ہمارا کوئی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے بڑا ہے جس سے ہم نے کوئی امیدیں لگائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے بڑا ہے جس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو اللہ اکبر آپ کو ٹرولی لبریٹ کر دیتا ہے. رائٹ؟ کمزور مخلوقات کے ٹریپ سے، ریسورسز پر ٹرسٹ کرنے کے ٹریپ سے. ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والا بھی کمزور ہے جہاں پر، اور جس سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے. یہی مثال دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ جب انسان اللہ کے علاوہ کسی کو اور کو بڑا سمجھ کے ٹرسٹ کرتا ہے تو بیسیکلی وہ خود بھی کمزور ہے، اور جس کے اوپر اس نے ٹرسٹ کیا وہ بھی کمزور ہے. تو پھر کام تو نہیں ہوگا نا، میس اپ ہی ہوگا جو بھی ہوگا. رائٹ؟ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی، اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو یہ بھی ریئلائز کراتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی چیز کی عطا کا ارادہ فرمایا ہے تو وہ چیز ملنے سے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ دینے کا فیصلہ فرمایا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی ہمیں نہیں دے سکتی. اور اس کا فیصلہ اس کی ایبسولوٹ حکمت اور اس کی ایبسولوٹ نالج پر بیسڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے فائدے کے لیے دن مقرر کیے ہیں نا، جس میں ہم کیا کہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر اتنی دفعہ کہیں. کبھی کبھی آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ آخر کیوں اتنی دفعہ کہنا ہے، یا بار بار کیوں ریپیٹ کرنا ہے، یا ہر وقت کیوں کہتے رہنا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے کہ ذکر کثیر کرو، اور وہ پھر صحابہ کرام کو ہم سن رہے ہیں کہ وہ تو بآواز بلند کرتے تھے. کیوں؟ اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تکبیرات ہیں یہ اوور ویلمنگ ریمائنڈرز ہیں میرے اور آپ کے لیے. اینڈ دیز ورڈز آر سو پاورفل. ان کا ایک بہت پاورفل امپیکٹ ہے ہماری فزیکل بینگ پر، ہماری سائیکولوجیکل بینگ پر، ہماری ایموشنل بینگ پر، ہر اعتبار سے. اللہ کی بڑائی چاروں طرف سے ہمیں ان دنوں میں سراؤنڈ کر لیتی ہے. آپ کیسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے بار بار؟ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹیکلی وہ چیز آپ کی تھاٹ میں آ جائے گی. رائٹ؟ تو ریئل ایمان بوسٹرز بھی ہیں یہ، کیونکہ ایک دم یہ آپ کو کہاں کنیکٹ کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ قدرت، اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ حکمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایبسولوٹ اختیار، اس کی ایبسولوٹ بڑائی. تکبر ختم ہو جاتا ہے انسان کا، دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، دلوں کو اسٹرینتھ ملتی ہے. اور ہمارے تو دل ویسے بھی بڑے شیشے کی طرح نا نازک سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اگر کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہو تو بس اب جڑ جائے گا، وہ ریپیئر ہو جائے گا ان 10 دنوں میں. رائٹ؟ غمزدہ دل کو خوش کر دیتا ہے یہ اللہ اکبر. اور یہ تکبیر آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، اور مائنڈفلی کہنا اس کو ایک پلیجر کا احساس دیتا ہے. اللہ اکبر کہنے سے آپ اللہ کی ملاقات کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض. اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا کو بھر دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ ایک دفعہ اللہ اکبر کہیں پورے شعور کے ساتھ. آسمان و زمین کے درمیان کی سپیس کتنی بڑی ہے؟ آسمان دیکھنے کے لیے ہمیں یوں کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں دیکھ سکتے ہم کہ آسمان و زمین کے بیچ کی چیز دیکھ لیں. یہ ساری بھر جائے گی سپیس. اتنا عظیم الشان کلمہ ہے. ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے. جماعت میں ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ ایک شخص نے جب عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. اتنا آنر بخشا گیا، اتنے وردی اور اتنے ویلیوبل کلمات ہیں یہ اللہ کے نزدیک. اب سوچئے کہ اگر کسی شخص کے ان الفاظ کے اوپر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو پھر اس کی روح کے لیے بھی تو آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے نا، ہے نا؟ اور کیوں نہ کھولے جائیں اس شخص کے لیے جو دنیا میں اللہ کی بڑائی میں جیتا ہوگا
اور اللہ کی بڑائی کے احساس ہی سے دنیا کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوگا. اور ہر دفعہ اللہ اکبر کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے, زمین آباد ہو جاتی ہے, روح اور جسم دونوں کو نرشمنٹ ملتی ہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ صرف فزیکلی کھانا کھائیں گے جب آپ تو آپ کو اسٹرینتھ ملے گی. ہمارا جسم کس کا غلام ہے؟ اللہ کا. اللہ کے حکم پر وہ نرش ہو جاتا ہے. اللہ المقیت ہے. وہ چاہیں تو اس کلمے سے ہمیں فزیکلی نرش کر دیں, انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے, روح بھی نرشڈ ہو جاتی ہے, اور ایک غافل سویا ہوا انسان اویکنڈ ہو جاتا ہے کہ اس نے کچھ پا لیا ہے. تو یہ اویکننگ بھی ہے, اور انسان ان اولو الالباب میں شامل ہو جاتا ہے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. اسی طرح تکبیرات بار بار کہنا بارش کی طرح ہمیں افیکٹ کرتا ہے. یہ الفاظ ہمیں سوت کرتے ہیں, یہ ہمیں سیکیور کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا یقین بن جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یقین کیا ہے؟ موسٹ افیکٹو اینٹی ڈپریسنٹ, جس کی اس وقت انسانیت کو شدید ضرورت ہے. لکھ لیجئے بلکہ لکھ لیجئے, ایک پرسکرپشن لکھ لیجئے. موسٹ افیکٹو اینٹی ڈپریسنٹ, آگے لکھیے یقین, بولڈ میں اور کیپس میں لکھیے. اور اگر آپ کے اپنے آپ کو اور کبھی بھی کسی کو پرسکرائب کرنا ہو تو آپ یہ میڈیسن پرسکرائب کریں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ آج ہیومینٹی کو جس چیز کی سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے وہ کوئی اینٹی ڈپریسنٹ چاہیے اس کو, کیونکہ اوور آل ہیومینٹی ڈپریسڈ ہے. اور اس کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن کہا یہ گیا ہے کہ جو چیز انہیں چاہیے وہ ہے یقین. سبحان اللہ. اور ہم مسلمان بھی ڈپریشن کا شکار ہیں. ہمیں تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا. ہمیں تو دیکھیے ہر سال آخری مہینے کے یہ 10 دن دیے جاتے ہیں کہ اپنے یقین تک پہنچ جاؤ, اتنا بولو, اتنا کہو یہ لفظ, ایسا احساس رکھو اللہ کی عظمت کا, علم حاصل کرو, ایک دوسرے کو بتاؤ, ریمائنڈ کراؤ, بولو, صبح پڑھو, شام کو یہ الفاظ کہو اور یقین تک پہنچ جاؤ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ کی, ایموشنل ویل بینگ کی کیئر کی ہے, یو کین ناٹ ایون امیجن. ہم ان سب چیزوں کو کیسے لیتے ہیں؟ ریچولز. اچھا اللہ اکبر پڑھنا ہے, اب تک بھی رات کا وقت ہو گیا ہے, چلیں بھئی آٹومیٹیکلی روبوٹ کی طرح پڑھ لیں. ہم نے کبھی اپنے مائنڈ کو اویکن نہیں کیا کہ یہ کیا الفاظ ہیں جو میں پڑھتی ہوں, یہ اتنی دفعہ پڑھنے کو کیوں کہا جا رہا ہے, کیا پرپس اس کے پیچھے, یہ کیا امپیکٹ دے رہے ہیں میرے دل کے اوپر, مجھے یہ کس چیز میں آگے بڑھا رہے ہیں. تو تکبیرات اوور آل ہماری جو ویل بینگ ہے اس کے لیے بیسٹ ہے, رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں تکبیرات کہنے کا حکم دیا ہے, بار بار جب ہم کہتے ہیں تو اطمینان اور سکینت آ جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے, بہت زیادہ مائنڈفل لوگ. ان 10 دنوں میں وہ اتنی اسٹرینتھ حاصل کر لیتے تھے کہ اگلے رمضان تک ان کا ایمان بڑھا رہتا تھا. انکریزڈ اسٹیٹ آف ایمان ٹل رمضان. سوچئے کتنے مہینوں تک کے انہوں نے اپنی ملٹی وائٹامنز لے لی. کیوں؟ کیونکہ یہ تکبیر کے الفاظ پاورفل ہیں اور ان کی پاور ہماری اسٹرینتھ کا ذریعہ بنتی ہے. کون سی اسٹرینتھ؟ فزیکل بھی, ایموشنل, سائیکولوجیکل, انٹلیکچوئل, اسپرچول. یہی وجہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندے کا اللہ اکبر کہنا دنیا اور ما فیہا کی دولت سے بہتر اور افضل ہے. یعنی مجھے اور آپ کو دنیا بھر کی دولت مل جائے, اس سے بہتر ہے کہ ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہم اللہ اکبر کہیں, یعنی اس کا احساس رکھتے ہوئے. تو تکبیرات ریمائنڈرز ہیں کہ بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے, تو اللہ ہی کو بڑا مانیں, دل میں بڑا جانیں اور زبان سے اس کی بڑائی کا اظہار کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میرے ذہن میں تو ہو رہا ہے تو اس لیے میں ضرور کروں گی, آخر پتہ کیسے چلے گا کہ میرے دل میں اللہ کی بڑائی واقعی میں آ گئی ہے؟ مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ ہے بڑائی, تو کیا آ گئی ہے یا نہیں؟ وہ کیا بینچ مارکس ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو واقعی میں بڑا مان لیا ہے؟ تو کچھ سٹینڈرڈز لکھ لیتے ہیں اپنے لیے کہ ان کے اوپر دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ پورا اترتے ہیں یا نہیں. ایسا انسان جس کی زندگی میں اللہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایسا انسان اپنی زندگی میں کہ ہر قسم کے حالات میں سب سے پہلے وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے.
سب سے پہلا خیال، سب سے پہلی تھاٹ، سب سے پہلی پکار اس کی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب ہم سب کی زندگی میں مشکل حالات، ڈفرینٹ حالات، مختلف حالات آتے رہتے ہیں، کوئی 2 دن یکساں ہوتے ہیں نہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی چیلنج آ جائے، اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس کے لیے ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی پلاننگ نہیں تھی، ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا یہ ہو جائے گا، تو پھر میں اور آپ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف۔ کیا کہیں گے؟ دعا۔ اللہ تعالیٰ اب یہ ہو گیا ہے، اب آپ کے حوالے، آپ اس کو ہینڈل کریں، مجھے سکھائیے کہ میں اس کو کیا کروں۔ اس میں کوئی پریشانی آ جائے، انسان اللہ تعالیٰ سے کہے۔ کسی چیز کی تلاش میں ہوں آپ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تو معلوم ہے وہ کہاں رکھی ہے، تو آپ مجھے سجھا دیجئے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ آپ سمجھا دیجئے مجھے۔ غمگین ہو جائیں آپ، سیڈ ہو جائیں، کبھی کبھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں ہم بغیر وجہ کے، کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو کیا کہیں؟ اب آپ سوچیں کس سے کہوں میں اپنی سیڈنس؟ اللہ سے کہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ بڑا ہے تو آپ اللہ سے کہیں گی۔ اسی طرح بہت دفعہ لوگ ہم سے بے وفائی کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اللہ ہے نا بڑا، اللہ تعالیٰ کبھی منہ نہیں موڑتے بندے سے، یہ ہماری زندگی کی سب سے اچھی بات ہے۔ اسی طرح کسی کام میں رکاوٹ آ جائے گی تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انسانوں کی طرف نہ دیکھیں، آپ جو پہلا خیال آپ کے دل میں آئے گا وہی آپ کے لیے بڑا ہے، چاہے وہ آپ کا اپنے بارے میں آئے، چاہے کسی اور کے بارے میں آئے۔ کوئی چیز ناگوار ہو، کوئی چیز فیئرفل ہو، کوئی چیز پریشان کن ہو، کس کی طرف جائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جائیں۔ ہر مسئلے کے حل کے لیے میری اور آپ کی تھاٹ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ساری رکاوٹیں دور کر سکتا ہے، وہ بند دروازے کھول سکتا ہے، وہ بلاک ٹریفک کو کہ میں رستہ بنا سکتا ہے آپ کے لیے، وہ ساری حاجات پوری کر سکتا ہے، وہی سہارا ہے میرا اور آپ کا۔ اللہ اکبر مجھے اور آپ کو ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی چیز پر ٹرسٹ کرنے لگیں، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں یا انسانوں کے تھرو کام ہوتا ہے، تو آپ جب ٹرسٹ کرنے لگے تو آپ کو پہلا خیال کیا ہے؟ بھروسے کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ مدد کسی سے مانگنا چاہیں تو آپ کیا کہیں؟ وہی مدد دینے کے قابل ہے۔ تو یہ وہ بینچ مارکس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہماری فیملی یا ہماری سوسائٹی ہم سے اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کے کام کی توقع رکھیں تو ہم کس لیے ان کی بات نہ مانیں؟ کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، میں تو اللہ کو بڑا مانتی ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب اللہ کی فرما برداری کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن آئے تو ہم اپنے آپ کو بتائیں گے کہ میں تو اللہ کو بڑا مانتی ہوں۔ جو بڑے لگ رہے ہیں، جن کی وجہ سے مجھے ہیزیٹیشن ہو رہی ہے، ان سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ دکھاوے کو دل چاہ رہا ہے، لوگوں کی ویلیڈیشن آپ کو چاہیے، تو انسان فوراً کیا سوچے کہ نہیں یہ تھاٹ ہی غلط ہے، یہ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے، اور فوراً آپ کا دل کہے گا اللہ بڑا ہے، تو بس اپروول تو وہاں سے چاہیے مجھے۔ تو جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کے لیے، ان کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے، جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں، نفس کی بیماریاں ہیں، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تعریفوں کے شوق ہیں، ان سب کو نکالنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ اکبر۔ اس حقیقت کی ریئلائزیشن سے میں اور آپ اپنے اندر کی یہ ساری کمزوریاں دور کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ اکبر سے تکبر یا ایروگنس ختم ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ بڑا تو اللہ ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ملین ٹریلین سٹارز ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے آگے اللہ کی کرسی کے آگے رنگ کے جتنے بھی نہیں ہیں، اور ان سارے ٹریلینز وغیرہ سٹارز میں، گیلیکسیز میں، ہماری ایک چھوٹی سی گیلیکسی، اس کا ایک چھوٹا سا سولر سسٹم، اور اس کا ایک چھوٹا سا پلانٹ اس سولر سسٹم کا، اس پہ زمین، اور اس پہ ایک چھوٹے سے ملک کے ایک چھوٹے سے شہر میں کہ اس کے بھی ایک چھوٹے سے مکان میں ہم رہتے ہیں۔ کم آن، آپ ذرا امیجن کیجئے اس کو، ہم ہیں کیا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو تکبیرات یا اللہ پر کہنا یا ماننا سب سے بڑی ریالٹی کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہی میری اور آپ کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اس دنیا کی سب سے ریئلسٹک بات یہ ہے
کہ اللہ بڑا ہے، اور اس دنیا کی سب سے ان ریئلسٹک بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بڑائی کا درجہ دیا جائے، اور یہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا کرائم ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے تو یہ کبر ہے، ایروگنس ہے، اور اگر وہ کسی دوسرے کو بڑا قرار دے دے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کی نالج، یہ معرفت انسان کے دل میں سب بڑوں کو ڈھا دیتی ہے، ایون اپنے ذات بھی۔ جنت ان اعلیٰ انسانوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں جیتے ہوں، اور جہنم ان لوگوں کا مقام ہے جو غیر اللہ کی بڑائی میں جئیں، چاہے وہ یہ جینا اپنی بڑائی میں ہو یا کسی دوسرے کی بڑائی میں۔ تکبیر پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ تکبیرات میں ہم نے جو دوسرا کلمہ دیکھا جس کو مینشن فرمایا گیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، یعنی توحید کے الفاظ، اور یہ کلمہ بھی بہت عظیم ہے، اس کی بھی بہت ورتھ ہے، اور اس کی ایک پاور ہے، اس کی ایک لائٹ ہے، اور یہ بہت بیوٹیفل کلمہ ہے، یعنی موسٹ بیوٹیفل، موسٹ پاورفل اور موسٹ وردی کلمہ۔ ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے، میں صرف آپ کو ایک حدیث بتا کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بٹ سب بیوٹیفل حدیث میں چاہتی ہوں آپ یہ بھی لے کر جائیں، یعنی اللہ اکبر کے اوپر تو انشاءاللہ آپ پونڈر کریں گے، ساتھ ہی جب آپ آج کی تکبیرات میں لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو اس میں آپ غور کیجیے گا اس حدیث پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی اللہ نوح صلی اللہ علیہ وسلم لما حضرت الوفات، اللہ کے نبی نوح صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وفات آئی، قال لابنہ، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا انی قاص علیک الوصیہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، آمرک بسنتین، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، وانہاک عن اثنتین، اور 2 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں۔ آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، فإن السماوات السبع، بے شک 7 آسمان، والارضین السبع، اور 7 زمین، لو وضعت فی کفۃ، اگر ایک پلڑے یا اسکیل میں رکھ دیے جائیں، ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں کن حلقتاً مبہمہ، اگر وہ ایک مبہم رنگ بن جائیں، یعنی ایک سرکل بن جائیں جس میں داخل ہونے کا رستہ نہ ہو، قسمت ہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ان کو توڑ دے گا۔ وسبحان اللہ وبحمدہ، اور سبحان اللہ وبحمدہ کا حکم دیتا ہوں، فإنہا صلاۃ کل شیء، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے، وبہا یرزق الخلق، اور اس کے تھرو مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، وانہاک عن الشرک والکبر، اور میں تمہیں شرک اور کبر سے روکتا ہوں، اور یہ حدیث احمد اور بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہی ہوتا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بھی ایک پاور اور اسٹرینتھ ہے۔ کتنی اسٹرینتھ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اگر ایک طرف ہوں اور یہ صرف لا الہ الا ایک طرف ہو تو اس سے کہیں ہیوی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سے دعا کرتے ہوئے ہم آج کے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کا سیشن بھی میرے اور آپ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ بینیفیشل ہوا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ تکبیرات ٹوڈے آن ورڈس ہم اس کو پورے یقین کے ساتھ اور اللہ کی عظمت کے احساسات کے ساتھ کریں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول فرمائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.